شریف پڑھ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 16 پارے کی صورت مریم مکی صورت ہے۔ صورت مریم میں بھی دوسری مکی صورتوں کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور قیامت کے متعلق تذکرہ ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام کا بھی تذکرہ فرمایا، ان کے واقعات کا تذکرہ فرمایا۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ فرمایا کہ وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی، 120 سال تک پہنچ گئی۔ ان کی اہلیہ جو ہے ان کی عمر 98 سال اور بانجھ بھی تھی۔ بانجھ کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جوانی میں بھی کبھی بچے نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد مانگی، اور 3 باتیں اپنی دعا میں انہوں نے عرض کی کہ پہلے کہ میں بہت کمزور ہوں اور ظاہری طور پر تو کوئی امید نہیں ہے، لیکن میں آپ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، کیونکہ آپ نے کبھی میری دعا رد نہیں کی۔ یہ دعا میں آج کر رہا ہوں، اور پھر اس دعا سے میرا مقصد فرمایا کہ یہ مقصد نہیں ہے کہ میری کوئی اولاد ہوگی تو میرے لیے کوئی مال کمائے گی، دنیا کا کوئی فائدہ میرا مقصد ہے۔ میرا مقصد یہ نہیں ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ میرا جو کام ہے، جو دین کا کام ہے، یہ چیز اس کے پاس رہ جائے اور وہ اس کام کو آگے بڑھائے، صرف دینی مقصد کی طرح۔ اور پھر فرمایا کہ ساتھ میں اللہ ایسا بیٹا عطا فرما جس سے تو بھی خوش، تیرے بندے بھی خوش۔ اور یہ دعا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں بیٹا دیا جو ہونہار، قابل اور پیغمبر بھی اللہ نے ان کو بنایا، تو ایسے ہی بیٹا ان کو چاہیے۔ تو اب ظاہر ہے کہ پیغمبر ہے تو نیک بھی ہے، صالح بھی ہے، دیندار بھی، پرہیزگار، سب کچھ آ گیا۔ دوسرا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، جس کی وجہ سے صورت کا نام صورت مریم ہے، ان کے والدہ کا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا قصہ جو ہے وہ تو پھر بھی ان کے والدین تو موجود تھے جن سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تو والد ہی نہیں تھے۔ بغیر والد کے اللہ نے ان کی صرف والدہ سے ہی ان کو پیدا کیا، اور والدہ بھی ایسی والدہ کہ جو باکرہ یعنی غیر شادی شدہ تھی، ابھی تک ان کی شادی ہوئی بھی نہیں تھی، نہ کوئی بچہ ان کا کبھی ہوا تھا۔ تو یہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے، اپنی قدرت بتا رہے ہیں۔ یہ اسی سے لگتا ہے نا جو مشرکین کہتے تھے کہ یہ دوبارہ زندہ کرنا، یہ ساری چیزیں کیسے ہوں گی، تو اس میں یہی دلائل ہے، بار بار اس طرف بات آتی ہے کہ دیکھیے ایسے وقت میں اولاد عطا کرنا کہ جس وقت سرے سے کوئی امید ہی نہ ہو دنیا کے کسی قانون میں، اور جو عام رول ہے اس میں نہ ہو، پھر دیکھیے باپ کے بغیر بیٹا دینا، اولاد دینا، پھر اس طرح بغیر موسم کے پھل میوے دینا، یہ سب چیزیں جب اللہ کر سکتا ہے تو یہ باقی کام جو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ آپ اللہ کی قدرت کو محدود کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو اللہ کی قدرت کو محدود کرنا ہے کہ نہیں جی نعوذ باللہ یہ کام تو اللہ کر سکتا ہے، یہ نہیں کر سکتا، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے اللہ نے فرمائی، اور یہ ایک ہی واقعہ ہے، دنیا میں ایسا اور کوئی واقعہ نہیں ہوا، لیکن عبرت کے لیے اور بطور نصیحت اللہ نے اپنی قدرت دکھانے کے لیے یہ بھی کر کے دکھایا۔ اس میں پھر یہ ذرا تفصیل ہے کہ کیسے حضرت بی بی مریم اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر عبادت کے لیے وہاں گئی بیت المقدس کے مشرقی کونے میں، اور پھر کیسے جبریل علیہ السلام ان کے پاس آئے، ان کے گریبان میں پھونک ماری اور اسی سے ان کو حمل ٹھہر گیا۔ یہ دنیا کے کبھی کبھی نہیں ہوا، لیکن چونکہ قرآن کی بات ہے اور حقیقت ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ اور پھر اس کے بعد ان پر ایک حزن، غم کی کیفیت طاری ہوئی، اور بچہ ان کو اللہ نے دیا، اور اس کے بعد وہ بچے کو لے کر اپنے قوم کے پاس آئی، تو یہودیوں کی زبانیں تو کھل گئی، یہود تو پہلے سے مخالف تھے۔ اب انہوں نے تو بھائی باتیں شروع کر دی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے آپ کا بیٹا ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو کچھ نہیں کہنا ہے، آپ کو بس بچے کی طرف اشارہ کرنا ہے اور یہ بچہ ہی خود جواب دے گا۔ چنانچہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بہت بڑا معجزہ عطا فرمایا کہ وہ گود کا بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے اس نے بولنا شروع کر دیا، اور اس نے جو پھر جس طرح
کی بات کی، جس طرح کے الفاظ، جس طرح کے کلام اس نے پیش کیا، لوگ حیران رہ گئے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اور آگے چل کر مجھے پیغمبر بننا ہے۔ اور ساری باتیں انہوں نے جو ہے اس وقت اپنے معجزانہ طور پر اللہ کے حکم سے کی۔ تو یہ جو انی عبد اللہ کہا نا اس نے، یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ ان عیسائیوں کا رد فرما رہے ہیں کہ جو کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں یا خدائی میں شریک ہے۔ فرمایا دیکھو عیسیٰ علیہ السلام تو جیسے پیدا ہوئے انہوں نے پہلا جملہ یہ کہا کہ انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کچھ ذمہ داریاں دینی ہے اور آگے میں چل کر وہ کروں گا، وہ کام میرا نہیں ہے اور نہ میں ان اختیارات کا مالک ہوں جو تم نے مجھے بنایا ہے۔ تو اس لیے اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا اسی ماں کی گود میں جو باتیں کی کہ یہ ہے کہ میں ایک تو اللہ کا بندہ ہوں، میں نہ کوئی رب ہوں، نہ کوئی رب کا بیٹا ہوں، اور نہ مجھے جو ہے اور کوئی اس طرح کی بات۔ دوسرے یہ تیسری کہ مجھے اللہ نے وحی نبوت دی ہے، یعنی اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، نبوت تو بعد میں ملتی ہے لیکن نبوت اللہ نے دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عام انبیاء کرام سے ہٹ کر نبوت 40 سال سے پہلے ملی، حالانکہ عام انبیاء کرام کو 40 سال سے پہلے نبوت نہیں ملتی۔ 40 سال میں انسان عقل کے حساب سے بالغ ہو جاتا ہے، عقل کے حساب سے تو پھر سمجھدار ہو جاتا ہے، 40 سے پہلے اس کی عقل کامل نہیں ہوتی۔ تو اب یہ ہے کہ ان کو اس سے پہلے، کیونکہ 33 سال کی عمر میں تو اللہ نے ان کو اٹھا لیا ہے، تو یہ تو پھر بعد میں تشریف لائیں گے اور جو بقیہ زندگی وہ گزاریں گے، تو ان کو اللہ نے اس سے پہلے نبوت دے دی۔ اور تو پھر انہوں نے کہا کہ میں خیر کا معلم ہوں، نیک بات اچھی بات لوگوں کو سکھاؤں گا، لوگوں کو نفع کی باتیں سکھاؤں گا، اور مجھے تمام انبیاء کرام کی طرح شرعی امور میں مکلف بنایا گیا ہے۔ نماز زکوٰۃ کا خاص طور پر ذکر کیا کہ نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم مجھے دیا گیا ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ میں اپنی والدہ کا فرما بردار رہوں گا اور ہوں، کیونکہ ظاہر ہے کہ والد تو نہیں ہے، والدہ ہی ہے، تو اس میں والدین کی کا جو ہے وہ ان کے حقوق کا بھی ذکر فرما دیا۔ اور پھر فرمایا کہ میری طبیعت میں تواضع ہے، غرور تکبر وغیرہ نہیں ہے، میں تو اب انسان بھی اپنے آپ کو اب جو عام کمزوری سمجھتا ہوں، تم لوگوں نے تو پتہ نہیں مجھے کہاں سے کہاں پہنچانا ہے اور کیا کرنا ہے، تو ایسا میں نہیں ہوں۔ بہرحال اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خوشخبری سنائی کہ دنیا اور آخرت میں امن اور سلامتی کی ان کے لیے خوشخبری ہے۔ کہ دنیا میں بھی لوگ ان کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے گا، بچائے گا۔ پھر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے ساتھ جو واقعہ ہوا، ان کے والد جو تھے وہ وہی بت بناتے تھے اور پھر بتوں کو بیچتے تھے وغیرہ، جو کام ان کا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی حکمت کے ساتھ بڑے بہترین انداز میں اپنے والد کو نصیحت کی کہ آپ جو ہے نا ایسی چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ کچھ سنتے ہیں، نہ کچھ دیکھتے ہیں، نہ کچھ بولتے ہیں، ان کے پاس تو کسی بھی چیز کا اختیار نہیں ہے، تو آپ کیوں ایسی چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ ان کو چھوڑیے، ایک اللہ کی عبادت کیجیے، اللہ کو ہی وحدہ لا شریک مانیے۔ تو اس ترتیب کے مطابق انہوں نے ان کو نصیحت کی، بہرحال جیسے کہ واقعات میں موجود ہے، دوسری صورت میں آگے بھی تذکرہ آئے گا، تو اس ترتیب کے مطابق انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ اس لیے ذکر فرما رہے ہیں کہ مشرکین اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور تھے بھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود بنی اسماعیل ہیں، تو بنی اسماعیل یہ سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ یہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین تو یہ ہے، وہ تو شرک کی نفی کر رہے ہیں، اپنے والد کو نصیحت کر رہے ہیں، اپنے قوم کو نصیحت کر رہے ہیں، بتوں کو وہ ان کے اعضاء کاٹ کر گلے میں کلاڑی ڈال کر کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو کس نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو نہیں کر سکتا، کہا جب نہیں کر سکتا تو کیوں تم ان کی عبادتیں کرتے ہو؟ اس طریقے سے سمجھا رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو ایسی شخصیت ہے اور آپ نام ابراہیم علیہ السلام کا لیتے ہو اور کام جو ہے پھر مشرکین کے کرتے ہو، یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یہاں بھی ذکر کیا اور جگہوں پر بھی اس کا تذکرہ ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ بھی بار بار آتا ہے کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ میری اولاد میں نبوت ڈال دے اور میری اولاد میں اس طرح کے لوگ، میری اولاد کو ایسا قابل بنا کہ وہ آپ کے دین کا کام کریں، محنت کریں۔ پھر خاص طور پہ فرمایا کہ ایسا پیغمبر ان میں بھیج دے کہ جو ان کو دین سکھائے، قرآن سکھائے، کتاب سکھائے، حکمت سکھائے۔ تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے لیے دعا تھی، اللہ نے قبول فرمائی۔
تو فرمایا جب یہ ساری باتیں تمہارے خلاف جا رہی ہیں، ابراہیم علیہ السلام تو جس دین حنیف کے داعی تھے، دعوت دینے والے تھے، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی مذہب پر ہیں تو پھر تمہیں شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانی، قرآن میں اللہ نے فرمایا یہودی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، ہمارے مذہب پر تھے، اور اب عیسائی کہتے تھے کہ ہمارے مذہب پر تھے۔ تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام یہودی عیسائی نہیں تھی، یہودی یہ تھی، موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بعد میں آئے ہیں، وہ کیسے یہودی عیسائی ہو گئے؟ بھائی وہ تو حنیف مسلمہ، سیدھے سیدھے اور رستے پر چلنے والے مسلمان تھے، یعنی موحد تھے، توحید کے قائل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، ان انبیاء کرام کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے، اور پھر یہ فرمایا کہ ان انبیاء کرام کے جانشین بعد میں ایسے لوگ آئے جنہوں نے ان کا حق ادا نہیں کیا اور راستے سے بھٹک گئے، اور پہلے بڑے ان کے اچھے تھے، انبیاء کرام تھے، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ پھر وہ لوگ گمراہ ہوتے چلے گئے۔ تو جب گمراہ ہو گئے، انہوں نے نمازیں ضائع کر دی اور اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، تو اس لیے فرمایا اس کے بعد مشرکین کے لیے بھی کہا کہ یہ بھی چونکہ قیامت کا انکار کرنے والے ہیں اور خواہشات کے پیچھے چلنے والے ہیں، لہٰذا یہ جہنم میں جائیں گے، یہ اپنے لیے جہنم کا راستہ سیدھا کر رہے ہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد فرمایا حضرت ان انبیاء کرام کے تذکرے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں پھر وہی فرمایا کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان زمین پر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور زمین والوں کے دلوں میں بھی ان کے لیے محبت پیدا کر دی جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ پوری تفصیل انبیاء کرام کے ساتھ میں ذکر فرما کر نصیحت بتا دی۔ تو سورۃ مریم میں ان باتوں کا تذکرہ ہے۔ سورۃ طٰہٰ جو ہے وہ بالکل اس کے بعد ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ نازل بھی اسی طرح ہوئی ہے کہ پہلے سورۃ مریم پھر سورۃ طٰہٰ نازل ہوئی ہے۔ طٰہٰ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تو ان کے درمیان جو مضمون ان کا ہے نا وہ بھی تقریباً ایک ہی ہے، اور وہ ایسا ہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ سورۃ مریم میں مختصراً تھا، صرف ان کا نام ذکر کیا گیا تھا ایک خلاصہ، اور یہاں پر پھر اس کی ذرا تفصیل آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم کے تقریباً 27-28 سپاروں میں بیان ہوا ہے، یعنی ایک آدھ سپارے کے علاوہ ہر سپارے میں آیا ہے۔ تو اس کی وجہ ہے، حکمت ہے کہ یہود جو ہے نا وہ یہ سب سے بڑے فسادی تھے اور آج بھی ہیں، اور ان لوگوں کو ان کے دین کو، ان کے جو مذہب میں انہوں نے تحریفات کی، پھر انہوں نے انبیاء کرام کے ساتھ ظلم زیادتی کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی انہوں نے شرارتیں کی، اور آگے بھی چل کر ان کا تو کام ہی یہی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہر جگہ ذکر فرمایا ہے۔ تو اس میں جو ہے بڑی حکمت ہے۔ یہاں اس صورت کی ابتدا میں تو قرآن کریم کی بات اللہ نے فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم نے آپ کو قرآن اس لیے نہیں دیا، اس لیے آپ پر نازل نہیں کیا کہ آپ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالیں۔ کیا ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات قرآن پڑھتے تھے، نماز میں کھڑے ہو کے قیام اللیل، اور آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے، اور قرآن کی دعوت میں اور قرآن سمجھانے میں اور قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں اتنے مصروف، اور پھر جب لوگ نہیں مانتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سخت دل میں تکلیف ہوتی تھی کہ یہ دیکھیے میں اتنی ان کو نصیحت کر رہا ہوں اور یہ نہیں مانتے۔ یہ جب ہم کسی کو دعوت دیں نا تب پتہ چلتا ہے، جب انسان دعوت کے کام سے جڑ جائے اور اس میں امت کی فکر پیدا ہو جائے، پھر جب وہ کسی سے بات کرتا ہے نا اور آگے والا نہیں مانتا تو دل کتنی تکلیف ہوتی ہے، وہاں انسان کو اندازہ ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح اس سے بھی زیادہ تکلیف مشقت ہوتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، قرآن ہم نے آپ کو اس لیے نہیں دیا، نازل نہیں کیا آپ پر کہ آپ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالیں، اس سے زیادہ اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیں، جو کام آپ کا ہے وہ کریں، آگے کوئی مانے یا نہ مانے، ہم جانے وہ جانے، وہ آپ کا کام نہیں ہے۔ کسی کو ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے، ہدایت ہمارا کام ہے، باقی آپ کا کام ان علیک الا البلاغ، آپ کا کام پہنچانا ہے۔ یہ تسلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ جتنے انبیاء کرام کے واقعات آتے ہیں، اور یہ بھی آتا ہے کہ وہ لوگوں نے نہیں مانا، پھر اس طرح ہوا، یہ واقعہ ہوا، ان پر عذاب آئی، اس لیے بتایا جاتا ہے کہ آپ کا اگر انکار یہ لوگ کر رہے ہیں تو یہ نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی اسی طرح انبیاء کرام کو لوگوں نے انکار کیا ہے، تو آپ کا انکار اگر انہوں نے کر دیا تو کون سی نئی بات، کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ اپنا کام جاری رکھیے، اور اسی طرح پھر امت کو بھی نصیحت۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہاں ذرا جو ذکر کیا گیا ہے وہ وہی ہے جو دوسرے صورتوں میں بھی مذکور ہے کہ تقریباً 100 آیات تک اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کا واقعہ ہے، ان کی زندگی کے واقعات آئے ہیں۔ مثال کے طور پر جب آپ علیہ السلام کی ابتدائی زندگی مدین میں آپ تھے، اور اس طرح وہ وہاں سے واپسی تھی، پھر آپ نے آگ دیکھی، پھر اسی طرح آپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے آپ کے ہم کلامی کا شرف آپ کو حاصل ہوا۔ اس میں کچھ چیزیں پہلے ہوئی ہیں، کچھ بعد میں ہوئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب سے ذکر فرما دی۔ کسی جگہ کوئی بات پہلے آ گئی، کسی جگہ کوئی بات بعد میں آ گئی، تاکہ واقعے کو آگے پیچھے سے بیان کیا جائے اور لوگوں کو سمجھایا جائے۔ یہ قرآن کا اپنا ایک انداز ہے۔ تو پھر فرمایا کہ ولادت جب آپ کی ہوئی، پھر آپ کی پیدائش کا واقعہ بھی ذکر کیا کہ آپ پیدا ہوئے، اور تو آپ کو صندوق میں بند کر کے دریا برد کر دیا گیا تھا، کیونکہ وہ فرعون بچوں کو قتل کرتا تھا، اور پھر بعد میں جو ہے آپ مل گئے تو وہ ان اسی کے گھر میں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ واقعات ہوئے، اور پھر قرآن کریم نے اس سب کو تفصیل سے بیان کر دی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ بھی اللہ نے کیا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی ان کے ساتھ ملا لیا۔ انہوں نے اللہ سے مانگا کہ اللہ میری زبان میں کچھ لکنت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں کچھ لکنت تھی، تو اس میں جو ہے میری بات شاید فرعون کو میں صحیح نہ سمجھا سکوں، تو اے اللہ آپ میرے ساتھ کوئی میرا مددگار بنا دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، ان کے بھی بڑے بھائی تھے، ان کو بھی اللہ نے پیغمبری نبوت دے دی اور ان کے ساتھ کر دیا، اور دونوں کو حکم دیا کہ اب آپ دونوں جا کر وہاں نصیحت کیجیے۔ تو ظاہر ہے کہ وہاں گئے اور یہ بات چیت ہوئی، پھر فرعون نے نہیں مانا، جادوگروں کو جمع کیا، پھر جادوگروں کے ساتھ جو مقابلہ ہوا تو اس میں بھی اللہ نے فتح عطا فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ ساحر جادوگر انہوں نے ایمان قبول کیا، تو پھر راتوں رات بنی اسرائیل کو اللہ نے حکم دیا کہ بھئی یہاں سے نکل جاؤ۔ وہ نکل گئے، تو ان کا نکلنا، پھر ان کے پیچھے فرعون کا آنا، پھر فرعون کے لشکر کا غرق ہونا، یہ سب چیزیں، اور پھر وہاں جب اللہ نے یہ ساری نعمتیں دی تو اس کے بدلے میں بنی اسرائیل نے اللہ کی ناشکری شروع کر دی۔ تو اللہ نے فرمایا جب میں نے تمہیں اتنے ظلم و ستم سے نجات دی، موسیٰ علیہ السلام کو تمہارے لیے ایک نعمت بنا کر بھیجا، اور انہوں نے وہاں سے تمہیں نجات دلائی، تو پھر ان کی دعوت تو یہ تھی نا کہ بھئی اللہ کو مانو، ایک اللہ کی عبادت کرو، تو تم لوگوں نے اس بات کو بھی نہیں مانا، اس پہ بھی شک شبے پیدا کر دیے، بچھڑے کی عبادت شروع کر دی، بچھڑے کی، اور وہ سامری کے چکر میں آ گئے۔ تو یہ فرمایا کہ سب جو ہے وہ تمہارے لیے خسارے کی باتیں ہیں۔ تو اسرائیلیوں کی گمراہی اس سے ہوئی، تورات جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ان کے پاس، اور پھر وہی بات ہوئی کہ بھائی پر انہوں نے غصہ کیا کہ آپ یہ کیسے گمراہ ہو گئے آپ سے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اپنی نصیحت کی ہے، لیکن اب یہ لوگ جو ہے اس چکر میں پڑ گئے تو کیا کیا جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا تذکرہ فرما دیا کہ فرعون کے ظلم سے آپ کو حفاظت دی، اور شروع میں بھی جب وہ چھوٹے بچوں کو مار رہا تھا اس وقت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچایا، اور پھر جو ہے لوگوں کی دلوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت بھی ڈالی گئی کہ جو دیکھتا تھا وہ اپنے محبت کرنے لگتا تھا۔ رسول اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کا جو اہتمام اللہ نے جس ترتیب سے کیا فرعون کے ظلم سے بچا کر اسی کے گھر میں، تو یہ دیکھیے یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پھر بعد میں پوری عزت اور احترام کے ساتھ اپنے حقیقی والدہ کے حوالے کر دیا نا، کہ وہ دودھ نہیں پی رہے تھے تو بلایا گیا، تو ان کی والدہ آ گئی، اور ان کی والدہ نے ہی ان کو وصول کر لیا اور وہ دودھ پلانا شروع کر دیا۔ اللہ نے ایسا نظام بنا دی۔ تو یہ سب اللہ کا نظام ہے اور نعمتیں ہیں۔ ایک قبطی قتل ہو گیا، انہوں نے مکہ مارا، مر گیا وہ آگے سے، تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، وہاں سے ادھر ادھر ہو گئے، غائب ہو گئے کہ اس کا کیا ہوگا۔ پھر اللہ نے ان کو بچایا قصاص میں قتل ہونے سے بہرحال۔ تو مدین سے واپس آئے تو اللہ نے نبوت عطا کر دی۔ یہ سب چیزیں اس میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ہم کلامی کلیم اللہ بنے، یہ شرف بخشا انہیں، اور اپنے قرب اور محبت کے لیے منتخب کیا۔ تو یہ سب چیزیں ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے پھر اس صورت میں فرما دیا کہ قرآن جو نازل ہوا اس کی حکمتیں ہیں، اور قرآن سے جو اعراض کرتے ہیں، نہیں مانتے، تو ان کو پھر جو ہے سخت سزا کے لیے تیار رہنا ہے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ بھول چوک انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی بھول چوک ہوئی، جب اس کے بعد وہ جنت سے نکالے گئے، تو انسان کی فطرت میں یہ چیز موجود ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال قصداً ارادے کے ساتھ، نیت کے ساتھ گناہ کرنا اور نافرمانی یہ کہیں بھی بالکل جائز نہیں ہے، یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو قرآن سے اعراض کرتے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے، قرآن پر عمل نہیں کرتے،
ان کی زندگی تنگ ہو جائے گی، قیامت کے دن اندھا کر کے ان کو اٹھایا جائے گا۔ لہٰذا قرآن جیسا معجزہ، عظیم معجزہ دیکھنے کے بعد وہ پھر مطالبے کرتے ہیں یہود وغیرہ یا مشرکین کے، وہ فلانا معجزہ دکھا دو، فلانا دکھا دو۔ فرمایا کہ یہ بالکل زیادتی ہے اور یہ فرمائشی معجزات سے کام نہیں چلتا۔ آخر میں فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ سب اعمال جو ہیں ان کے نتائج ہم سب منتظر ہیں، تو تم بھی منتظر رہو، دیکھو پھر پتہ چل جائے گا کہ کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ نہیں مانتے ہو تو پھر اللہ کا عذاب تو ویسے بھی آنے والا ہے۔ اس کے بعد جو یہ سورۃ الانبیاء ہے، اس میں تقریباً 17 انبیاء کرام کے واقعات کا تذکرہ ہے۔ مختصراً میں عرض کر دوں، اس لیے اس کو سورۃ الانبیاء کہتے ہیں، جو 17 سپارے کے شروع میں ہے۔ تو اس میں بھی یہ ہے کہ انبیاء کرام کے واقعات وہی واقعات ہیں تقریباً جو قرآن کریم میں جگہ جگہ ذکر ہوئے ہیں، اور یہ صورتیں سب جو ہیں ایک ترتیب سے ہیں اور تقریباً ان کا مضمون ایک ہی ہے۔ تو دنیا کی زندگی کے زوال کی اللہ نے منظر کشی شروع میں کی ہے کہ لوگ کہ دنیا کی زندگی کوئی مستقل ہے نہیں، یہ عارضی ہے، فانی ہے۔ اس کے چکر میں انسان کو نہیں آنا چاہیے۔ قیامت آنے والی ہے، اقترب للناس حسابهم میں یہی ہے کہ حساب کتاب قریب ہے، قیامت قریب ہے۔ اور قیامت کیا ہے؟ ہر انسان کی اس کی موت قیامت ہے، ہر انسان کی موت اس کے لیے قیامت ہے۔ تو جو مر گیا تو اس کے لیے جو ہے قیامت قائم ہو گئی۔ تو اب یہ ہے کہ مرنے کا کیا وقت معلوم ہے؟ جب نہیں معلوم تو اس کا یہی مطلب ہے کہ کب قیامت ہم پر آئے، کب ہم پر موت آئے، کچھ پتہ نہیں ہے، لہٰذا اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے۔ مشرکین کہا کرتے تھے آپس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ شخص جو رسالت کا دعوے دار ہے، نعوذ باللہ یہ رسول نہیں ہے بلکہ یہ تو عام انسان ہے۔ وہی بات ہے کہ انسان میں اور پیغمبر ہونے میں ان کو آپس میں ٹکراؤ نظر آتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان باتوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ پہلے بھی انبیاء کرام انسان ہوتے تھے، کھاتے پیتے تھے اور دنیا کی ضروریات ان کی ہوتی تھی، یہ بھی اسی طرح ایک انسان ہے، لیکن عام انسان نہیں۔ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ نے مقام مرتبہ بہت دے دیا ہے، اور پیغمبر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کا مقام تو کسی کا مقام ہے ہو نہیں، وہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ انسان ہونے میں تو بھئی بشر تو ہے، انسان تو ہے، تو جو ضروریات عام انسانوں کی ہوتی ہے وہی ضروریات ان کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہے۔ لہٰذا یہ ضروریات ہونے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پیغمبر نہیں، پیغمبر تو ہے، اللہ نے ان کو نبوت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا ہے۔ تو پھر مشرکین کی حرکتوں میں یہ بھی تھی کہ وہ قرآن کریم کے بارے میں کسی رائے پر متفق بھی نہیں تھے۔ کبھی کہتے تھے قرآن جادو ہے نعوذ باللہ، کبھی کہتے تھے یہ شعر و شاعری ہے، کبھی کہتے تھے کہ یہ خوابوں کی باتیں ہیں، کبھی کہتے تھے کہ یہ پہلے والے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ تو اس طرح وہ کبھی کہتے تھے کہ یہ تو انہوں نے کسی سے سیکھا ہے، کہیں سے سیکھ کے بنا دیا ہے، کچھ بھی کہتے تھے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کی جو قرآن کا انداز ہے اور جو قرآن کریم میں جو کچھ ہے اور اس کو دیکھا جائے تو ان میں سے ایک بات بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے ہو۔ اگر یہ اس طرح کی آسان باتیں ہیں جو تم لوگ کہہ رہے ہو تو تم بھی بنا کے لے آؤ، پتہ چل جائے گا، اگر کر سکتے ہو تو کر لو۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم لوگوں کو تمہاری عیش و عشرت نے مدہوش کر رکھا ہے، یہ دنیا کی نعمتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، اور اس کی وجہ سے تم اکڑ اکڑ کر چلتے تھے، حالانکہ یہ چیزیں تمہارے کام آنے والی کبھی بھی نہیں ہیں۔ کائنات میں فرمایا کہ کھلی ہوئی کتاب ہے، اس میں رب العالمین کی وحدانیت کے، توحید کے بہت ساری دلائل ہیں، بار بار ذکر ہوتے ہیں، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، یہ سب چیزیں ہیں، اور پھر بھی انسان غافل ہے، ان چیزوں سے عبرت نہیں پکڑتا، تو کتنے افسوس کی بات۔ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر بتوں کے سامنے جھکتے تھے۔ فرمایا کہ اس پر دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ اگر یہ عبادت کے مستحق ہے تو کوئی دلیل بنا کے پیش کرو، تمہارے پاس تو کوئی بھی دلیل نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی دلائل اپنی توحید کے لیے دے دیے اس صورت میں کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، قادر ہے، اور زمین آسمان پہلے دونوں آپس میں قریب تھے، ملے ہوئے تھے، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو جدا کیا۔ یہ تحقیقات آج کل ثابت ہو چکی ہیں کہ یہ سارا نظام، سیارے، یہ سب پہلے قریب ہوا کرتے تھے، پھر یہ سب کو اللہ نے پھیلایا۔ وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ دھماکہ ہو گیا اور دھماکے سے یہ سب پھیل گیا، دھماکے وماکے کچھ چیزیں نہیں ہے، وہی اللہ کا نظام ہے، اللہ نے وہ دور دور کر دیا ہے ہر چیز کو اپنی اپنی جگہ، اور پھر جب قیامت آئے گی پھر سب کے سب مکس ہو جائیں گے، جس کو اللہ نے بچانا ہوگا بچ جائے گا، جس کو ختم کرنا ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ ہر جاندار چیز کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے پانی سے بنایا ہے، وہ پانی اس کے لیے لازم ہے، یہ بات بھی ثابت ہو گئی ہے۔ زندہ انسان ہے، جانور ہے، چرند پرند، حتیٰ کہ درخت ہیں، سب کے لیے پانی ضروری ہے۔ جہاں پانی نہیں ہے وہاں حیات ممکن ہی نہیں ہے۔ جن سیاروں پر پانی نہیں ہے، چاند پر پانی نہیں ہے، اب تحقیقات میں لگے ہوئے ہیں کہ وہاں پر
یا بستی نہیں بسائی جا سکتی، کیونکہ وہاں پانی نہیں، تو پانی ضروری چیز ہے۔ تو اس کا تذکرہ بھی اللہ نے فرما دیا۔ اور زمین میں پہاڑوں کو اللہ نے بنایا، اور پھر اس طرح زمین میں یہ سب نہ ہوتے تو مسلسل جو ہے زلزلے آتے، اور پھر اس طرح زمین جو ہے سب تس نس ہو جاتی۔ یہ سب چیزیں ہیں، اور کشادہ راستے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین میں بنا لی، آسمان کو محفوظ چھت بنایا، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور اس میں ستارے، سورج چاند ستارے سب اللہ نے رکھ دیے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ رات دن سورج چاند کو اللہ نے بنایا ہے، سب ایسے تیر رہے ہیں جیسے کہ مچھلی تیرتی ہے پانی میں، اللہ نے ایک نظام اس کا بنایا ہوا ہے۔ تو توحید، رسالت، قیامت، حساب کتاب، سب پر اللہ نے مختلف دلائل دے دیے اس صورت کے اندر، اور انبیاء کرام کے واقعات کو بھی اس میں ذکر فرما دیا ہے۔ جو انبیاء کرام جو ہے وہ کون سے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت سلیمان، اسماعیل، ادریس، ذوالکفل، حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہم الصلوات و تسلیمات، تمام بڑے بڑے انبیاء کرام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا۔ تو بہرحال دعوت ہے قرآن کریم کی قبول کرنے کے لیے اور اس کو سچا ماننے کے لیے۔ اگر اتنی ساری باتوں کے باوجود بھی کوئی قرآن کی حقانیت میں شک شبہ کرے تو یہ اس کی کم بختی، کم نصیبی کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ لا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا